بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک دلچسپ مضمون پیش کروں گی جو ہماری گھریلو زندگی میں بہت معنی رکھتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک اولاد کی تربیت اور والدین کی خدمت پر جنت ہے۔ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہر معاملے میں فریقین کو ایک دوسرے کے حقوق بتائے گئے ہیں۔ چنانچہ حاکم کو بتلایا گیا کہ وہ رعایا کا خیال کس طرح رکھے، رعایا کو بتلایا گیا کہ وہ حاکم کی فرمانبرداری کیسے کرے، شوہر کو بتلایا کہ وہ بیوی کے حقوق کیسے پورے کرے اور بیوی کو بتلایا کہ وہ شوہر کی خدمت کیسے کرے۔ ماں باپ کو سمجھایا کہ تم اولاد کی تربیت کیسے کرو اور اولاد کو سمجھایا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کرو۔ امیر کو بتلایا کہ تم مزدور کو اجرت کیسے دو اور مزدور کو بتلایا کہ تم اپنے مالک کے کام کیسے کرو۔ بڑوں سے کہا کہ چھوٹوں پر شفقت رکھو، چھوٹوں سے کہا کہ بڑوں کی عزت کرو۔ پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ گھروں میں رکھے جانے والے جانوروں کے حقوق بھی شریعت نے بتا دیے ہیں۔ یہ کس قدر خوبصورت دین ہے، یہ سوچ کر اس قدر دل کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے دین نے ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہر آدمی کو وہ تمام حقوق بتائے جو کسی کے آس پر آتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم ان حقوق کو ادا کریں گے تو ہمارا معاشرہ دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ والدین اور اولاد کے باہمی حقوق۔ ماں باپ اور اولاد کے باہمی حقوق کی صحیح ادائیگی پر بھی مومن کو آسانی سے جنت مل سکتی ہے۔ چنانچہ جو والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کی اولاد ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، اور جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو والدین کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ اگر ماں باپ اولاد کی اچھی تربیت کریں تو اس پر آخرت میں ان کو جنت میں داخلہ ملتا ہے، اور اگر اولاد ماں باپ کی خدمت کرے تو خدمت کرنے پر اولاد کو بھی جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا اولاد کی تربیت پر جنت میں داخلہ۔ بیٹیوں کی تربیت پر جنت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں کا بوجھ اٹھائے، پھر ان کو ادب سکھائے، ان کا نکاح کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے کہ والدین سے بیٹیوں کی تربیت کرنے پر جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی رسم۔ لڑکیوں کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کیا کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بعض جاہل قسم کے لوگ منہ بناتے ہیں، برا مانتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا برا سمجھا جاتا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ابھی تک بعض لوگوں میں اس کے آثار محسوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ بیٹا پیدا ہو تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے چہروں پہ سیاہی آ جاتی ہے، چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ جاہلیت کی اس بات سے توبہ کرنی چاہیے اور بیٹی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوش ہونا چاہیے جس طرح بیٹے کی پیدائش پر بندہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اولاد اللہ کی دین ہے۔ اگر بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جنت میں لے جانے والی بیٹیاں۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا، میری 6 بیٹیاں ہیں اور میری بیوی پھر امید سے ہے۔ میں اس کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس دفعہ تو نے بیٹی جنی تو میں تجھے گھر بھیج دوں گا۔ آج رات میں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے۔ جب میرا حساب ہوا تو میرے گناہ زیادہ تھے اور نیکیاں کم تھیں۔ عذاب کے فرشتے آئے اور مجھے پکڑ کر جہنم کی طرف لے گئے۔ جب جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ میری بڑی بیٹی وہاں پر کھڑی ہے اور ان فرشتوں سے کہہ رہی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے میری پرورش کی ہے، میں اسے جہنم میں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ فرشتوں نے رخ بدلا اور پھر دوسرے دروازے کی طرف لے گئے، وہاں میری دوسری بیٹی کھڑی تھی۔ پھر تیسرے پر لے گئے، وہاں بھی یہی ہوا۔ غرض کہ ہر دروازے پر یہی ہوا، لیکن 7واں دروازہ خالی تھا۔ جب میں نے اسے خالی دیکھا تو میرے دل میں احساس ہوا کہ کاش میری 7ویں بھی بیٹی ہوتی تو وہ مجھے اس دروازے سے جہنم میں لے جانے سے بچا لیتی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔
اب میں مسجد میں نماز پڑھ کر اپنے اس عمل سے توبہ کر رہا ہوں کہ میں بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھتا تھا، اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے ایک اور بیٹی کی رحمت عطا فرما دے اور مجھے جہنم میں جانے سے اولاد کی تربیت پر دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی تربیت پر ماں باپ کو جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی ہے، لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے لیے پوری کوشش کریں۔ اس کے فائدے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے فائدے تو یہ ہیں کہ نیک اور فرمانبردار اولاد ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، ان کا وقت اچھا گزرتا ہے، زندگی پرسکون ہوتی ہے، اور اگر اولاد نافرمان بن جائے تو ماں باپ کا بڑھاپا بہت خراب ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، اور یہ سوچ لیجئے کہ قیامت کے دن جتنا بھی لین دین ہوگا وہ نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے سے ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کوتاہی کی تو قیامت کے دن اولاد مطالبہ کرے گی اور ماں باپ کی نیکیاں لے لے گی، اور اگر ان کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اولاد کے گناہ ماں باپ کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، لہٰذا ان برائیوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کا ظلم ابھی باقی ہوگا، چنانچہ مظلوموں کے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دیا جائے گا اور پھر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اب اگر ہم نے اولاد کو دین نہ سکھایا، نیک نہ بنایا، اچھی تربیت نہ کی تو یہ انسان نما شیطان قیامت کے دن ہمارے وفادار نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔